ویلکم بیک ناظرین. ہم گفتگو کر رہے تھے انسان کے رویے کے حوالے سے عام زندگی میں اور رمضان شریف میں. جی طالب صاحب. جی میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ سوال کہ رویہ کیا ہونا چاہیے، یہ سوال اگر قرآن سے کیا جائے تو وہ کیا جواب دیتا ہے. قرآن مجید نے سچے مومن کو جہاں کھڑا کیا ہے وہ یہ کہ وہ کوئی بھی اس کو مشکل پیش آتی ہے، کوئی برا معاملہ اس کو پیش آتا ہے اپنی طبیعت کے برخلاف یا واقعی کوئی زیادتی کر دیتا ہے، کوئی ناانصافی کر دیتا ہے، کوئی آپ پر الزام لگا دیتا ہے، کوئی آپ کا حق چھین لیتا ہے، تو اس طرح کے واقعات ہمیں عام زندگی میں روز پیش آتے ہیں، اور چھوٹے اور بڑے ہر طرح کے. تو قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ بدلہ لیا جا سکتا ہے، اجازت ہے، ناجائز نہیں ہے. ناجائز نہیں ہے. لیکن مطلوب کیا ہے؟ مطلوب یہ ہے کہ آپ معاف کر دیں، درگزر کریں، اور پھر مزید یہ کہ آپ اس کے ساتھ اپنی نیکی کو جاری رکھیں، اپنے اندر اس کے لیے خیر پیدا کریں اور خیر کو نمایاں کریں. تو یہ ہے جہاں ہمیں پہنچنا ہے، یعنی اچھے الفاظ میں اس کا ذکر بھی کریں، اس کے کہیں آ جائے تو آپ اس کے خیر کو بیان کریں. مطلب ہے کہ پبلک میں یہ نہ لگے کہ دو دشمن آمنے سامنے آ گئے ہیں. تو آئیڈیل یہ ہے. اب رمضان میں ہمیں اس آئیڈیل کو اچیو کرنے کی کوشش کرنی ہے. تو اگر ہم اپنے گھر والوں کے ساتھ اس کو نہیں کر پائیں گے، اپنے دوست احباب کے ساتھ نہیں کر پائیں گے، اپنے ملازموں کے ساتھ نہیں کر پائیں گے. طالب صاحب پہلے تو ہمیں پتا ہونا کہ یہ زندگی کا ایک مسئلہ ہے، ہم اس کو سامنے رکھیں، اور پھر جب ہمیں آج وافر وقت ہے جس کو ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم کیا کریں، فلمیں دیکھیں کہ کیا کریں، ہم اس پہ کام کرنے کی کوشش کریں. اس لیے کہ دیکھیں زندگی تو وہی ہے نا، رمضان آ جائے کہ شعبان آ جائے یا کوئی بھی مہینہ آ جائے، ہماری تعلقات، ہماری زندگی کی روٹین، آفس ہے، گھر ہے، اسکول ہے، دکان ہے، زندگی تو وہی ہے. ایک کھانے پینے کا کام ہے نا کہ جو پہلے 3 مرتبہ تھا وہ اب 2 مرتبہ ہو گیا. بالکل ٹھیک. جی. اور زندگی میں اگر کوئی تبدیلی نہیں آ رہی ہے اور ہم اس معاملے میں کانشیس نہیں ہیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے رمضان کو پہچانا ہی نہیں ہے. بالکل. رمضان کو سمجھا ہی نہیں ہے، اور رمضان سے جو نتائج نکلنے چاہیے وہ نتائج ہمارے ہاں پیدا نہیں ہوتے. پھر اس میں ایک سوال اور بھی ہے جس پر ہمیں بات کرنی ہے، وہ یہ کہ رمضان کے روزوں کا صحیح اجر کیسے مل سکتا ہے. ہم وہ کیا کام ہے جو نہ کریں تو ہمارا روزہ بہتر سے بہتر ہوتا چلا جائے گا. دیکھیں روزے میں جو ایک مشکل جس کا ابھی ہم ذکر کر رہے تھے وہ ہے غصے کا آنا، کہ روزے کی حالت میں، بھوک پیاس کی حالت میں آدمی بار بار بات نیند پوری نہیں ہوتی، آدمی چڑ جاتا ہے، اس کو چھوٹی چھوٹی بات بھی زیادہ بری لگنے لگ جاتی ہے، اور کئی دفعہ ہمیں سمجھ بھی نہیں آتی کہ ہم چڑے ہوئے ہیں، اور ہم ناگوار رد عمل ہمارے ہاں سے پیدا ہوتا ہے، اور ہم ضرورت سے زیادہ ریئیکٹ کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ اتنی کوئی بات بھی نہیں ہوئی ہوتی ہے، وہ ہمیں لگ زیادہ جاتی ہے. تو اس کو کانشیسلی ذہن میں رکھنا چاہیے، اور جس کو حضور نے اس طرح حل کرنے کی تلقین کی کہ کہو کہ میں روزے سے ہوں. کہو کہ نہیں مطلب اپنے آپ کو یاد دلاؤ کہ میں روزے سے ہوں، اپنی اس کیفیت کو ذہن میں تازہ رکھو کہ میں روزے سے ہوں اور مجھے یہ کام نہیں کرنا. یعنی بھوک کو سارا وقت یاد کرنے کی بجائے کچھ اور یاد کرنے کا کام بھی کرنا چاہیے. صحیح. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو مسئلہ ہے لوگوں کو دکھانے کا کہ آپ نے روزہ رکھا ہوا ہے، اب آپ ہر جگہ پہ جتاتے پھرتے ہیں، کہیں جیسچر سے، کہیں الفاظ سے، کہیں رویے سے کہ میں روزے دار ہوں. تو یہ تو روزے کو بہت نقصان پہنچانے والی چیز ہے. پھر روزہ دار ہونا آپ اپنی خدا کو راضی کرنے کے لیے، اب لوگوں کو دکھانے کے لیے تو نہیں ہے، لوگوں کو جتانے کے لیے. آپ نے کسی پر احسان تو نہیں کیا کہ آپ نے روزہ رکھا ہوا ہے، تو اس کو اپنے اندر پیدا نہ ہونے دیا جائے. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو لوگ تہجد کی نماز پڑھتے ہیں، اب تہجد تو ایسی ہے کہ عبادت ہے کہ جو چھپ کر کی جاتی ہے، رات کے اندھیرے میں کی جاتی ہے، یعنی کہ آپ کمرہ جن سے شیئر کر رہے ہیں وہ بھی سوئے میں، اگر آپ کو عادت پڑ جاتی ہے تو اب لوگ ہیلے بہانے سے کسی نہ کسی طریقے سے، آج میں اٹھ نہیں سکا، آج طبیعت کچھ مناسب نہیں تھی، آج یہ کوتاہی ہو گئی، تو کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ تہجد پڑھنے والا آدمی ہے. تو اسی طرح کا معاملہ روزے میں بھی لوگ کرتے ہیں. تو یہ اصل میں دکھاوا ہے. صحیح. یہ خدا کو راضی کرنے کے بجائے کچھ اور لوگ ہیں جن سے تعریف کروانا اور جن کے سامنے اپنے آپ کو نیک بنا کے پیش کرنا مقصد بنتا چلا جا رہا ہے. اس پر نظر رکھنی چاہیے، اس لیے کہ اس کی آخری انتہا شرک تک پہنچاتی ہے بات کو. ہمارے علماء کہتے ہیں کہ دکھاوا جو ہے وہ ہلکا شرک ہے، یہ چھپا ہوا شرک ہے. اس کے بارے میں کانشیس رہنا چاہیے. پھر ایک اور بات ہے جس کا بھی ہم ذکر کر رہے تھے کہ رمضان کی حالت میں لوگ روزے میں چونکہ وقت اضافی ہو جاتا ہے، سرگرمیاں ہم کم کر دیتے ہیں، شعوری طور پر ہم اس کی کوشش کرتے ہیں کہ روزے میں زیادہ مشکل کام یا بھاری کام نہ کیے جائیں،
تو وافر وقت ہوتا ہے. اب وافر وقت کو کیسے گزارا جائے یہ ایک مسئلہ بن جاتا ہے. اب جیسے آپ ذکر کر رہی تھی کہ فلمیں اکٹھی کی جا رہی ہیں, گیم, تاش کی گیم یا لوڈو یا کیرم اور اس طرح کی مجالس منعقد کی جا رہی ہیں, اور گپ شپ کے پروگرام بنائے جا رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ روزے میں جو عبادت کی حالت ہے اس کو نقصان, اس کے منافی ہیں. یا کچھ اور کرنے کو نہیں ہوتا تو جی اے سی چلا کے سو جاتے ہیں. اب آپ تو اے سی چلا کے سو گئے, ایک بندہ فرض کریں سو گیا, اب آپ گھر آیا اور سو گیا. اب ماں کیا کر رہی ہے جس پہ افطاری بنانا بھی فرض ہے, وہ بچوں کو شش 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 اسی کام پہ لگے ہیں ساری دوپہر. تو وہ سارا ماحول ہی جو ہے نا وہ روزے کے کافی ٹینس ماحول ہو جاتا ہے, روزے کی غیر مطابق ہو گیا. ہاں جی, غیر مطابق ہو گیا, روزے کی مطابقت میں نہیں رہا. تو اس وقت کو اس کو تو پلان کرنا چاہیے کہ ابھی یہ جو فرصت کا وقت ہے اس کو استعمال کیا جائے اپنے دین کے علم کو بہتر بنانے کے لیے, خدا کی یاد کی عادت ڈالنے کے لیے, خدا کے قرب کا تجربہ کرنے کے لیے. اس کا وہ تجربہ ہم کرتے ہیں جب ہم بھوک پیاس سے ہوتے ہیں اور ہم نہیں کھا پی رہے ہوتے, اکیلے بیٹھے ہوئے کمرے میں, کوئی ہمیں نہیں دیکھ رہا, پھر بھی نہیں کھا پی رہے ہوتے. تو اس احساس کو ہم زیادہ سے زیادہ نمایاں کریں اور اس کے مطابق اپنی زندگی کا نقشہ بدلنے کی بات کریں. رمضان کی کیفیات ہماری زندگی کا طریقہ بن جائیں, ہماری زندگی کا رویہ بن جائیں, یہ چیز اچیو ہو. اگر یہ چیز اچیو کرنی ہے تو ہمیں وہ مصروفیات اختیار کرنی چاہیے جو ہمیں اس طرف بڑھانے والی ہو, نہ کہ اسے دور کرنے والی ہو. اصل میں طالب صاحب اگر رمضان کے لفظ کو ادا کرتے ہی ہمارے ذہن میں یہ آنا شروع ہو جائے کہ یہ وقت مجھے تربیت کے لیے مل رہا ہے, یہ وقت وافر مجھے اپنے آپ پہ دیکھنے کے لیے مل رہا ہے, اپنے آپ سے کلوزنس کرنے کے لیے. میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے قربت کی بات کرتے ہیں, بزرگوں سے قربت کی بات کرتے ہیں, بچوں سے قربت کی بات کرتے ہیں, تو جب آپ نے اپنے اوپر ایک قربت کا کام نہیں کیا ہوگا, آپ بتائیں آپ وہ کام پھیلائیں گے کیسے؟ آپ اس کے لیے آگے بڑھ کے حاضر کیسے ہوں گے کہ میرے پاس یہ کوالٹی موجود ہے کہ میں کسی کے قریب جا سکتا ہوں, ہیلپ فل ہو سکتا ہوں, سافٹ سپوکن ہو سکتا ہوں, جب میں نے اپنے ساتھ اس بات کا تجربہ نہیں کیا ہوگا. دیکھیں سب سے زیادہ وقت جس کو آپ کے ساتھ رہنے کو ملتا ہے وہ آپ کا اپنا آپ ہے نا. بالکل ٹھیک. اور رمضان میں وہی بات ہے کہ رمضان میں تنہائی ہے, رمضان میں آپ عبادت کر رہے ہیں تو کمپیریٹیولی آپ کو ڈسٹریکشنز کم ہیں, اور ایک بڑا وقت آپ کو مل گیا ہے جہاں کوئی کھانے پینے کا, چائے پی لیتے ہیں ہم خام خواہ, پانی پی لیتے ہیں, کوئی چیز منہ میں ڈال لیتے ہیں, ان سب سے آپ کو جو وقت ہے بچت ہو گئی نا وقت پہ. تو اس وقت نظر ثانی کے لیے وقت ہمیں زیادہ مل جاتا ہے. ہم اپنا جائزہ لیں, اپنا جائزہ لے سکتے ہیں, اور اپنے آپ کو اپنی کوتاہیوں, کمیوں اور میں تو خامیوں کا لفظ بھی بولتا ہوں ان کو دیکھیں, اور اس میں بہتر کرنے کے لیے اپنے آپ کو نفسیاتی طور پر بھی تیار کریں, اور باہر سے بھی مدد لیں. قرآن پڑھانے والوں سے رابطہ کریں, دین سکھانے والوں سے رابطہ کریں, اچھے لوگوں کے ساتھ. طالب صاحب یہاں میں ایک بات ایڈ کروں, انسان کو اللہ تعالیٰ نے کچھ کمیوں کے ساتھ بنایا ہے نا, کچھ خوبیاں بھی دی ہیں, کچھ کمیاں بھی بنائی ہیں. اس لیے میں کہتی ہوں آپ کو کمی کا لفظ استعمال کرتے ہیں کہ کمیاں ہمارے میں موجود ہیں, مگر وہی بات ہے کہ جب اس تربیت کے وقت میں اپنے ہم پر نظر نہیں ڈالتے تو وہ کمیاں بڑھتے بڑھتے واقعی ہی خامیاں بن جاتی ہیں. کمی کی مینڈنگ تو ہو سکتی ہے, خامی کی مجھے لگتا ہے کہ خامی کے اوپر ذرا کام بہت زیادہ کرنا ریکوائرڈ ہو جاتا ہے, کبھی کبھی ہمارے ہاتھ سے بھی نکل جاتا ہے. بالکل ٹھیک. تو وہ جب کمی ہی محسوس ہو اس کو پوری کر لی جائے تو وہ خامی کے مقام تک پہنچتی نہیں ہے. بالکل ٹھیک بات ہے. اور یہ انسانی نفس کے مسائل میں سے یہ بھی ہے کہ اگر وہ ایک چیز کو بار بار ریپیٹ کرتا ہے, ایک چیز کو ٹھیک نہیں کرتا, تو وہ پرماننٹ ہو جاتی ہے, اس کی عادت بن جاتی ہے. اور بری عادتیں جو ہے وہ کہتے ہیں فطرت ثانیہ بن گئی ہے, معلوم ہی نہیں پڑتا کہ یہ ہیبٹس ہیں, لگتا ہے کہ وہ جی وہ اپنا آپ ہے آپ کا. میں وہ تو اس کے لیے بار بار رجوع کرنا, بار بار اپنی صفائی کرنا, اپنے آپ کو بار بار یہ بتانا کہ مجھے اپنی یہ چیزیں ٹھیک کرنی ہے اور اپنی اس کمی کو دور کرنا ہے, یہ بہت ضروری ہے. اور طالب صاحب بتانا کس کو ہے؟ اپنے آپ کو. اپنے آپ کو میں نے ہی سننا ہے اور میں نے ہی اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے. طالب صاحب گفتگو ہماری جاری ہے مگر اب وقت ہوا ہے ایک بریک کا. جی ناظرین ملتے ہیں ایک